یہ حق اور باطل کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک چیز ہے جو تمہارے سامنے باطل ہے، باطل سے مراد جس کا کوئی ثبوت ہے نہ کچھ ہے، بس کسی نے کچھ بھی بنا لیا اور اس کے لیے کوئی بھی ایمان اور عقیدہ گڑھ لیا اور لگے اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے، اور جب ہم اس کو پرکھیں گے اور پڑھیں گے تو ہم خود یہ سوچنے لگیں گے یہ باطل عقیدہ ہے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. تو کس سے پتہ چلے گا؟ اسی کتاب کے ذریعے. کیوں کہ باطل کو اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو قرآن جب حق پیش کرتا ہے تو باطل کا بھیجا نکل کے باہر آ جاتا ہے. یعنی حق باطل کے اوپر ایسی چوٹ مارتا ہے کہ اس کا بھیجا نکل کے باہر آ جاتا ہے. ایک آیت آگے یہ ایسی کتاب ہے، آپ لگائیے اندازہ. اللہ تعالیٰ نے وہ مثال دے کر کے سمجھایا ہے جیسے کوئی ایک چوٹ مارے لیکن اس کا بھیجا الگ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ حق اور باطل کے درمیان ایسا فیصلہ کرتی ہے. تو اب ہم جانیں گے نہیں جانیں گے کہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو باطل اور حق کے درمیان، حق اور باطل کا فیصلہ کہاں کر رہی ہے یہ کتاب، ذرا اس کو بھی ہم سمجھیں. تو اگر ہم اس کی ایک چھوٹے چھوٹے جو میں نے پوائنٹ بنائے ہیں اگر اس پہ ہم غور کریں تو یہ سب چیزیں ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے مجبور کر سکتی ہیں. لیکن کبھی ہمیں اس کی طرف دھیان جاتے نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو بس ایک چیز سمجھ لی ہے کہ اس سے ہمیں ثواب ملتا ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس آیت کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، اس سورت کو پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، قرآن کو ختم کرنے کا اتنا ثواب ہے. مجھے کوئی ایک آیت بتا دو آپ ایسی کہ قرآن کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ اس کی ایک سورت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، یا 2 سورتیں پڑھنے کا اتنا ثواب ہے، یا قرآن ختم کرنے کا اتنا ثواب ہے، یا ایک آیت کا اتنا ثواب ہے. آپ ایک آیت نہیں دکھا سکتے. یہ میرا چیلنج ہے، میرا دعویٰ ہے. یہ آپ محنت کریے 1-2 آیتوں کو سمجھنے کے لیے، آپ محنت کریے ایک سورت کو سمجھنے کے لیے، چاہے آپ کو کتنا بھی وقت لگ جائے. آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ ایک قرآن ختم کریے، 2 قرآن ختم کریے، یا کم سے کم 1 پارہ پڑھیے کہ 10 پارہ پڑھیے؟ آپ سے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے یہ کہا ہے کہ میری آیتوں پر غور کرو، اور غور کرنے کے لیے آپ کو کتنا بھی ٹائم لگ جائے، چاہے ایک آیت میں آپ کو 1 دن لگ جائے، چاہے ایک سورت میں آپ کو پورا مہینہ لگ جائے غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور اس کی تحقیق کرنے میں، آپ کی محنت کے حساب سے آپ کو ثواب ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی گنتی کے حساب سے آپ کو ثواب ملے کہ میں نے کتنا قرآن پڑھ لیا. آپ کی محنت کے حساب سے قرآن آپ کو ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں. ارے ہم آج اگر قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے کچھ دن تک ہمیں دقت اور پریشانی آئے، لیکن جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے تو ہم کسی ایک آیت کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن اگر ہم اس کو اپنی زبان میں سمجھیں گے، اپنی بھاشا میں سمجھیں گے، تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی نہ کسی دن ہم اتنے سمجھ والے بن جائیں گے کہ ہم دوسروں کو سمجھانے لگیں گے انشاءاللہ. لیکن کب ہوگا یہ؟ کہ جب ہم اس پہ غور کرنا شروع کر دیں. ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں نہیں پڑھنا پورا قرآن، ہمیں نہیں پڑھنا 1 مہینے میں پورا قرآن، یا ہمیں 10 دن میں پورا قرآن. ہمیں اس پہ محنت کرنی ہے، ہمیں اس کو لگن لگانی ہے. دل نہ بھی لگے، دل اپنے آپ لگے گا جب ہمارے اندر چاہت پیدا ہوگی کہ ہمیں اس کو سمجھ